السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، 11ویں پارے میں مجموعی طور پر 16 رکوع ہیں۔ سورہ توبہ کے آخری 5 رکوع یعنی رکوع 12 سے لے کے اور رکوع 16 تک، اور اس کے بعد سورہ یونس کے 11 رکوع۔ سورہ یونس مکمل اور اس سورہ مبارکہ میں کل 11 رکوع ہیں جو پورے کے پورے 11ویں پارے میں شامل ہیں۔ سورہ توبہ کے 12ویں رکوع میں اہم بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اس حصے میں غزوہ تبوک کے حالات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس رکوع میں ان گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان میں ایک گروہ تو ان منافقین کا تھا کہ جنہوں نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹے عذر تراشے، جھوٹے بہانے کیے، فرمایا کہ یہ اپنی اس حرکت سے کفر کر چکے ہیں اور ان کے لیے کفر کی اور جھوٹے بہانوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، جھوٹے بہانوں کی وجہ سے بدترین عذاب ہے۔ البتہ ایسے لوگ جو معذور تھے، بیمار تھے، یا ان کے پاس وہ اسباب نہ تھے کہ جن کے ذریعے سے وہ غزوے میں شرکت کر سکتے، ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے حالات اور ہر ایک کی نیت سے واقف ہے۔ اصل الزام ان لوگوں پر ہے جو باوجود اسباب ہونے کے، صحت ہونے کے، کوئی عذر نہ ہونے کے، وہ اس غزوے میں شرکت سے محروم رہے اور انہوں نے اس کے لیے جھوٹے بہانے کیے۔ منافقین میں ایک گروہ زیادہ بدتر تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوے پر جانے سے پہلے آ کر جھوٹا بہانہ بھی نہیں کیا۔ انہیں یہ ایک بری توقع تھی کہ وقت کی سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، بچ کے واپس آئیں گے نہیں، تو ہم نے کیا ان سے کوئی بہانہ کرے، ان کے سامنے عذر پیش کرے، ہماری تو جان چھوٹ گئی۔ لیکن جب الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سرخرو ہو کر اس غزوے سے واپس آئے، اب آئے اور آ کر جھوٹے بہانے کرنے شروع کیے، اس رکوع میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ پھٹکار ہے، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور کہا کہ یہ مسلمانوں کو، صحابہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے، ان کو راضی کیا جائے۔ مزید فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ ان فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا۔ مزید فرمایا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ خاص طور پر وہ مزدور جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں، وہ مدینہ آ کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کی بنیادی باتیں نہیں سیکھتے. اگر دین کی بنیادی باتیں کچھ سیکھ لیتے تو ان کے دلوں میں بھی ایمان کا نور پیدا ہوتا اور وہ منافقت اور بزدلی اور اللہ کی راہ میں نکلنے کی محرومی سے محفوظ ہو جاتے. مزید فرمایا کہ کچھ بدو ایسے بھی ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو ایک تاوان سمجھتے ہیں, بوجھ سمجھتے ہیں, اور مسلمانوں کے بارے میں ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کہ ان پر کوئی آفت آ جائے. حالانکہ اصل آفت ان بدبختوں پر آئے گی, اللہ مسلمانوں کو سرخرو کرے گا. لیکن رکوع کے آخر میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی اس بدوؤں میں شامل ہیں لیکن سچے مومن ہیں, جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت ان کو ضرور حاصل ہوگی, اللہ کے رسول کی دعائیں بھی ان کو ملیں گی اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے داخل فرمائے گا. اس کے بعد رکوع 13 میں دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تحسین ہے. فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ کہ جنہوں نے مہاجرین اور انصار میں سے دین کو قبول کرنے میں اور دین کے لیے قربانیاں دینے میں پہل کی, سبقت کی, اور اس کے بعد وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے بڑے عمدہ طریقے سے ان سبقت کرنے والوں کی پیروی کی, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے ہمیشہ ہمیش کی جنت کی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے. مزید فرمایا کہ اس کے بالکل برعکس مدینے میں بھی اور مدینے کے اطراف میں بھی کچھ ایسے بدو ہیں کہ جو نفاق پر اڑ گئے ہیں اور قرآن مجید کی واضح آیتیں بھی انہیں ہلا نہیں رہی, ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. فرمایا کہ ان سخت دل لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے, موت کے وقت بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی شدید عذاب سے دوچار ہوگا. البتہ ایک گروہ بیچ بیچ میں ہے, اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور کچھ ان کی کمیاں کوتاہیاں خطائیں بھی ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. فرمایا کہ نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو اور آئندہ کے لیے احتیاط کرو. غزوہ تبوک میں شرکت سے کوتاہی ہو گئی لیکن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. آئندہ اللہ بھی, اللہ کے رسول بھی, مخلص اہل ایمان بھی تمہارے طرز عمل کو اب دیکھیں گے. ایک گروہ 3 ایسے صحابہ کا تھا, حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال بن امیہ, حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, کہ یہ بھی غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے لیکن انہوں نے آ کر کوئی جھوٹا بہانہ نہیں کیا, صاف صاف اللہ کے رسول سے کہا کہ ہماری کوتاہی ہے. ان کے معاملے کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا گیا کہ ابھی ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ ان کو اللہ معاف کرے گا یا اللہ انہیں سزا دے گا. البتہ پابندی لگا دی گئی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مسلمان اپنا تعلق قائم نہیں رکھے, جیسے جدید اسلام میں کہتے ہیں بائیکاٹ, کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا, ان سے فی الحال تعلقات منقطع کر دیے جائیں. اس کے بعد اسی رکوع میں ایک نام نہاد مسجد زرار کا ذکر ہے. وہ منافقین نے بنائی تھی ایک ایسے شخص کی خواہش پر جو عیسائی راہب تھا, ابو عامر, مسلمانوں کا, اللہ کے رسول کا شدید دشمن, اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے مدینے میں اس کی خاصی پذیرائی تھی اور اس کا ایک تقدس کا جھوٹا بھرم موجود تھا, قائم تھا. اللہ کے رسول آئے تو اس کی ساری کی ساری چوگاٹ ختم ہو گئی. اب وہ اللہ کے رسول سے, صاحب مسلمانوں سے انتقام لینے کے منصوبے بناتا رہتا. اس نے منافقین سے کہا کہ تم ایک مسجد کی سی شکل بناؤ اور پھر میں اس مسجد میں آؤں گا اور مسجد میں ہمیں کوئی دیکھے گا بھی نہیں, لوگ سمجھیں گے عبادت کے لیے جمع ہے, اور وہاں بیٹھ کر ہم مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائیں گے. منافقین نے وہ نام نہاد مسجد بنائی, اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ آپ یہاں پر آ کر نماز پڑھ لیں تاکہ مسجد کا افتتاح ہو جائے. اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسجد کوئی خیر کے لیے نہیں بنی بلکہ یہ شر کے لیے بنی ہے اور ایک اسلام کے دشمن کے لیے مورچے کے طور پر بنی ہے. آپ اس مسجد میں کبھی بھی نہ جائیں. ہاں, اس مسجد کے بالکل قریب ایک مسجد ہے, مسجد قباء.
اسلام کی پہلی مسجد جو آپ ہی نے بنائی ہے، آپ وہاں نماز پڑھیں۔ اس مسجد کی مزید تعریفیں کی گئی کہ اس کے نمازی طہارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کو بڑی فکر ہوئی کہ آخر ان کی طہارت میں ایسا کیا خاص اہتمام ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا۔ تو پھر صحابہ باقاعدہ گئے قبا اور جا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ احتیاط کرتے ہیں، ہم پہلے ڈھیلے کے ذریعے سے اپنے پیشاب کے قطروں وغیرہ کو خشک کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ لہذا اس کے بعد صحابہ نے بھی اکثر نے یہ عمل شروع کر دیا۔ اسی رکوع میں اللہ نے مزید فرمایا کہ ایک تو مسجد کی تعمیر کی بات ہو رہی تھی، ایک پورے کردار کی تعمیر کی بات بھی تھی۔ ایک شخص نے اپنا کردار تعمیر کیا ہے تقویٰ پر، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر، وہ کردار ہی واقعتاً اللہ کو پسند ہے اور اسی کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اور جس بد نصیب کا کردار بزدلی پر ہے، منافقت پر ہے، جھوٹ پر ہے، گویا وہ ایسی تعمیر کر رہا ہے کہ جو کسی کھائی کے کنارے پر ہے، اور کسی وقت بھی کھائی بھی گرے گی، اس کی عمارت بھی گر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی سے، منافقت سے، اس قسم کے گھٹیا کردار سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد 14ویں رکوع میں اللہ کے ساتھ ایک عہد اور اس کے تقاضوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ گویا کلمہ پڑھ کر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ اب یہ ہمارا مال، ہماری جان آپ کے حوالے ہے، یہ جان اور یہ مال اب آپ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ یہ اہل ایمان وہ ہیں وہ جو اس عہد کو نبھاتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جانیں دیتے بھی ہیں اور کافروں کی جانیں لیتے بھی ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ لہذا اس عہد کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی تحریک کو اس طرح منظم، فعال اور تیز تر کریں کہ ہماری قوت اتنی زیادہ ہو جائے کہ باطل کو چیلنج کر سکے، اور پھر باطل کے ساتھ ایک مقابلہ ہو، اور تاکہ فیقتلون ویقتلون کی شان پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں فعال طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہ بہت اعلیٰ سودا ہے جو اہل ایمان نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم نے جو اللہ کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ کے عہد کیا ہے، اس عہد پر خوشیاں مناؤ۔ اس سے بڑا سودا ہو نہیں سکتا کہ تم اس عارضی زندگی میں کچھ قربانیاں دو اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرما دے۔ پھر اللہ نے ان اہل ایمان کے اوصاف اس رکوع میں بیان فرمائے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، کثرت سے رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کر کے زیادہ محنت دین اور آخرت کے لیے کرنے والے ہیں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے محافظ ہیں۔ اسی رکوع میں ان صحابہ کرام کی جو مہاجر بھی تھے اور انصاری بھی تھے بڑی تحسین کی گئی کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ مزید فرمایا کہ وہ 3 ساتھی کہ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، انہوں نے واقعتاً دین کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ 50 دن تک بائیکاٹ ہوا، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایمانی کے احتیاط میں کوئی کمی نہیں آئی، باقاعدہ نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے رہے۔ ان میں سے ایک صحابی کو پیشکش بھی آئی والی غسان عیسائی بادشاہ کی طرف سے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری عزت کریں گے، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ سلوک کو ہم نے اسی در سے چمٹے رہنا ہے، اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ رہنا ہے اور اسلام کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ اللہ نے پھر اس رکوع میں ان 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان فرمایا، اور اس کے بعد ان کے لیے بھی ایک بخشش اور رحمت کی نوید سنائی۔ اس کے بعد 15ویں رکوع میں اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو
اور اس کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، صادقین کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہمیں دینی جماعت کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ اچھا ماحول ہی انسان کو بناتا ہے اور برا ماحول انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ مزید اس رکوع میں فرمایا گیا کہ اہل مدینہ اور اطراف کے لوگوں کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ تو گھر پر بیٹھے رہے اور اللہ کے رسول غزوہ تبوک میں نکل کر راستے کی تکلیفیں برداشت کریں، اور ہرگز مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان پر ترجیح دیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جو بھی محنت کرتے ہیں، ہر محنت کو لکھا جا رہا ہے، اور ہر قدم پر جو اللہ کی راہ میں وہ اٹھاتے ہیں، ہر تکلیف پر جو اللہ کی راہ میں برداشت کرتے ہیں، ہر صدقے پر جو اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، انہیں بہترین اجر دیا جائے گا۔ مزید فرمایا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو خود کو علم دین سیکھنے کے لیے فارغ کریں اور پھر دوسروں کو بھی دین کا علم سکھا سکیں۔ ایک تو ہوتا ہے ہر انسان کے لیے کچھ دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ طہارت کے مسائل سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، نکاح طلاق کے حوالے سے مسائل سیکھیں، ہم ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے عالم تیار ہونے چاہیے جو تمام علوم کے ماہر ہوں، تاکہ ان کے پاس جا کے لوگ اپنے اپنے مسائل کے حوالے سے رہنمائی لے سکیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کے 16ویں اور آخری رکوع میں فرمایا کہ عادلانہ نظام اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو۔ تم نے جزیرہ نما عرب میں تو دین غالب کر لیا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عادلانہ نظام اب آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ تو حکم دیا کہ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو بھی کفار اور ان کے راستے اسلامی ریاست کے ساتھ ملک ہیں، ان کے ساتھ بھی لڑو، اور وہاں پر بھی اب اس اللہ کے دین کو، اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرو، وہاں پر بھی اللہ کا دین نافذ کرو۔ اس رکوع میں فرمایا کہ بعض ایسے منافق ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو تنزن کہتے ہیں کہ کس کے ایمان میں اس صورت نے اضافہ کیا ہے۔ سورہ انفال میں آیا تھا کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن پاک کی آیتیں مومنوں میں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو منافق تنزن کہتے ہیں کہ ایک صورت نازل ہوئی ہے، بتاؤ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ جواب دیا گیا کہ جو واقعی سچے مومن ہیں، نازل ہونے والی صورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور جن کے دلوں میں منافقت ہے، اس صورت سے ان کی جلن میں، ان کی ضد میں، ان کی خباثت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد رکوع کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ان پر بہت بھاری ہوتی ہے، وہ تمہارے بارے میں ہر خیر کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اگر تم نے ان کی دعوت پر لبیک نہ کہا، تم نے ان کی اطاعت نہ کی، تو جان لو کہ پھر ان کا بھروسہ تم پر نہیں، اس اللہ پر ہے جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس مکی سورت ہے، اور اس سورت کا موضوع ہے کافروں پر اتمام حجت۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی بے شمار قدرتیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، رات اور دن کا کتنا خوبصورت نظام بنایا، اور پھر اللہ ہی پورے کائنات کے معاملات کی پلاننگ کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ ہی کی پلاننگ کے تحت چل رہی ہے۔ فرمایا کہ ان سب کو دیکھ کر، ان سب مظاہر قدرت پہ غور کر کے تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، اور جو لوگ یہ معرفت حاصل کر لیں گے ان کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے، جنت کی دائمی نعمتیں ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ دنیا کی رونقوں میں کھو گئے اور اللہ اور اس کے احکامات سے غافل ہو گئے، وہی بد نصیب ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ دوسرے رکوع میں مضمون آیا کہ کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید مشرکین مکہ کو سناتے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن بہت سخت ہے، اس میں بڑی شدت سے ہمارے معبودوں کی نفی ہے، ایت بقرآن غیر ھذا او بدل،
آپ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس قرآن میں کچھ ترمیم کر دیں تاکہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے۔ جواب دیا گیا، اللہ کے رسول سے کہا گیا، ان سے کہیے میرا اپنا کلام نہیں ہے کہ میں اس میں ترمیم کر دوں، اس کو بدل کے لے رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کے حکم سے میں تمہیں سنا رہا ہوں، اور تم بجائے اس کے کہ حق کو قبول کرو، تم الٹا یہ دعوے کر رہے ہو کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اور یہ جو ہمارے خود ساختہ معبود ہیں، یہ معبود ہمیں اللہ کے ہاں بچا لیں گے۔ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کیا ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے معبود تمہارے خود ساختہ معبود ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا تمہارے سارے شفاعت کے نظریات یہ باطل ہیں۔ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ کیا سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ خود اس کی اجازت مرحمت فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں فرمایا کہ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے تو اس وقت انسان اتراتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، عیش میں اسے یاد خدا نہیں رہتی۔ جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کو بہت پکارتا ہے۔ مثال دی گئی کہ جب یہ کشتیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کشتیاں بڑے پرسکون انداز سے چل رہی ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ لوگ کشتیوں میں عیاشیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور رقص و سرور کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب طوفان آتا ہے، کشتی ڈولتی ہے، اب اللہ یاد آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے تو خشکی پر آ کر دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نافرمانیاں تم پر ہی پڑیں گی اور عنقریب تمہیں اس نافرمانی کی سزا ملے گی۔ فرمایا کہ روز قیامت جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ جنت کی ابدی نعمتوں کے مزے لے رہے ہوں گے، اور جو نافرمان ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ پھر جن فرشتوں کو اور جن اولیاء اللہ کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کرایا تھا، وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف اعلان برات کریں گے کہ اللہ ہم ان کی عبادت سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی نظر و نیاز سے غافل تھے۔ اور اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے مشرکانہ تصورات یہ کس قدر باطل اور من گھڑت ہے۔ چوتھے رکوع میں حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے 6 سوالات کا ذکر ہے۔ اللہ نے مشرکین مکہ سے 6 سوالات پوچھے کہ بتاؤ ان کا جواب کیا ہے۔ نمبر 1، کون ہے جو انہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ بتاؤ۔ نمبر 2، کون ان کی بصارت و سماعت کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر بصارت اور سماعت چھن جائے کوئی ہے جو واپس لا سکے؟ کون ہے جو مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے؟ کون ہے جو اتنی بڑی کائنات کو چلانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اور کون ہے جس نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتابیں نازل کی ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ کوئی مشرک بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں بزرگ کر رہے ہیں، وہ بھی حق کو ماننے پر مجبور تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ بتاؤ پھر کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کوئی جواز ہے؟ بلا شبہ حق کے ایسے ٹھوس دلائل پیش کرنے والا کلام یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو چیلنج دیا گیا کہ پھر اس کلام جیسی ایک ہی صورت مقابلے کے طور پر پیش کرے، اور آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ 5ویں رکوع میں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مدت 1 گھڑی یا اس سے بھی کم ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا وہ یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں ہم جو وقت گزار کر آئے ہیں یہ بہت ہی مختصر تھا، 1 گھڑی یا اس سے بھی کم تھا،
خسارے میں رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مختصر زندگی کو غفلت میں گزار دیا، دنیا داری میں گزار دیا۔ اللہ نے تو رسول بھیجے، رسولوں نے آ کر لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لوگوں کو مہلت بھی دی گئی، لیکن جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، لوگوں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا۔ پھر فرمایا گیا کہ کیا آج جو لوگ زمین پر بس رہے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے کسی عذاب کے منتظر ہے؟ کیا عذاب آنے پر توبہ کریں گے؟ لیکن جب عذاب آ جائے، آفت آ جائے یا موت آ جائے، اس وقت کی توبہ اللہ کے ہاں پھر قبول نہیں کی جاتی۔ رکوع نمبر 6 میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس وہ کتاب آ چکی ہے کہ جس کی 4 شانیں ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ گئی ہے۔ قرآن کی پہلی شان یہ ہے کہ دلوں کی سختی کو یہ کتاب دور کر دیتی ہے۔ آدمی ہدایت کی نیت سے سنے تو اس کا دل، اس کا زنگ اتر جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دوسری شان یہ ہے کہ جو بھی انسان کے سینوں میں باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، دنیا کی محبت، شہرت کی محبت، عہدوں کی خواہش، تکبر، حسد، بغض، کینہ، یہ قرآن مجید ان تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جتنا قرآن اندر اترتا جائے گا دنیا کی محبت بھی ختم ہوگی، اور اتنا ہی دنیا کی یہ باطنی بیماریاں، یہ بھی سب کے سب دنیا کی محبت کے مظاہر ہیں، کہ پیسے کی محبت ہو، چاہے شہرت کی خواہش ہو، چاہے کسی خاص منصب کی خواہش ہو، یہ سب کے سب بیماریاں بھی ختم ہوں گی۔ تیسری شان یہ ہے فرمایا کہ وہ ہدن، یہ قرآن مجید اب ہدایت بنتا ہے انسان کے لیے۔ جب انسان کا مطلوب اللہ ہو، دنیا نہ ہو، آخرت کا وہ طلبگار ہو جائے، تو اب تو وہ خود سوچتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کروں۔ اب یہ قرآن اسے ہدایت دے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَرَحْمَةٌ، چوتھی شان پھر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید بندوں کے حق میں رحمت ہے۔ سب سے بڑی رحمت کی ہدایت ہے۔ ہدایت ہے تو ہر رحمت رحمت ہے، ہدایت نہ ہو تو جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ قیامت کے دن مصیبت بن جائے گی۔ دولت ایک نعمت ہے کب؟ جبکہ اس کو حاصل کیا گیا ہو ہدایت کے ذریعے سے، جائز رستوں سے، اس کو خرچ کیا گیا ہو جائز مدات میں، تو یہ رحمت ہے، ورنہ رحمت بن جائے گی۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی شان ہے، دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت، انسان کے تزکیہ نفس کے لیے باطنی بیماریوں کا علاج، انسان کے لیے گائیڈنس، ہدایت، اور انسان کے لیے رحمت۔ اگلی آیت میں فرمایا، یہ تو مضمون آیت 57 میں ہے، آیت 58 میں ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے قرآن کی صورت میں عطا کی ہے، اور جو لوگ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کی کمائی وہ کہیں بہتر ہے اس مال و دولت سے جو دنیا دار جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کا یقین عطا فرما دے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے تلاوت کلام پاک۔ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اے مسلمانوں، تم کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہوتے مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک کام کا نام لے کر ذکر کیا گیا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ دنیا میں بہت سارے کام کر سکتا تھا، لیکن یہ باقی ساری کاموں کو چھوڑ کر میری کتاب کو اس وقت اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی نگاہ میں بڑا محبوب عمل کے انسان
اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہو، اللہ کی کتاب کو سمجھ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی یہ عمل جس کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں قبول فرمائے۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی دو خوبیاں ہیں۔ نمبر ایک، وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اللہ کی نافرمانی کا رستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائے، صحیح ایمان اور تقوی۔ فرمایا کہ ان اولیاء اللہ کے لیے دنیا کی بھی بشارتیں ہیں، آخرت کی بھی بشارتیں ہیں، اور یہ راضی برضا رب کی کیفیات سے سرشار ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انہیں اللہ کے ہر فیصلے پر ایک اعتماد ہوتا ہے، نہ ماضی کی کسی حادثے پر غم کرتے ہیں اور نہ مستقبل کے کسی اندیشے کے حوالے سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے اسی میں خیر ہے۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ ہر پہ آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ رکن نمبر 8 میں فرمایا کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے بالکل اپنی دعوت کے آخری وقت میں لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں، اگر تمہیں میری یہ تبلیغ ناگوار گزرتی ہے تو اب تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ میری پوری کی پوری تبلیغ بڑی بے غرضی کے ساتھ ہے، لیکن بدقسمت قوم نے ان کی اس دعوت کو جھٹلا دیا اور بالآخر ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور رسولوں کا ذکر کیا، اور ان کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا، ان پر بھی عذاب کا تذکرہ ہوا، اور آخر میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ وعدے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس آئے، اور انہوں نے بجائے ان کی بات ماننے کے ان کی پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا، جادوگروں کو مقابلے پر بلایا گیا، جادوگر مقابلے میں شکست کھا گئے۔ اللہ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا۔ بلا شبہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ رکو نمبر 9 میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اول قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا۔ اس رکو میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے صرف چند نوجوان ایمان لائے۔ کیوں؟ ان کو ڈر تھا فرعون کے ظلم و ستم کا بھی، اور اپنے ان کے کچھ سردار تھے جو فرعون کے ایجنٹ بن کر ان پہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کی تلقین کی، تو قوم نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ جب ظلم و ستم حد سے آگے بڑھ گیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کچھ گھروں کو بنائیے قبلہ رخ۔ اب اس وقت قبلہ کون سا تھا؟ ابھی تو سلیمان علیہ السلام کا دور بہت بعد میں آئے گا، 300 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے، اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصی بنائی ہے، اور ان کے زمانے میں مسجد اقصی کو بنی اسرائیل کے لیے قبلہ کا درجہ دیا گیا، لہذا اس وقت قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ تو فرمایا کہ کچھ گھروں کو قبلہ رخ بنائیے، نماز قائم کیجیے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو بہت ہی مال و دولت دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیرے بندوں کو تیرے رستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے مال و اسباب کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ ایک وقت آتا ہے جب کہ دکھ کے دل سے ایسی بددعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہاری یہ بددعا پوری کر دی گئی، اور اب عنقریب ان بدبختوں پر عذاب آئے گا۔ اور پھر عذاب آیا جب فرعون بالکل ڈوبنے لگا، اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے معبود یعنی اللہ پر۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانا قبول نہیں ہے، تم نے اس سے پہلے بہت نافرمانی اور ظلم کیے ہیں، اب تمہاری لاش کو ہم باقی رکھیں گے تاکہ وہ رہتی دنیا تک عبرت بن جائے، اور اس کی لاش محفوظ ہے اور ایک عبرت ہے آج تک ہر دیکھنے والے کے لیے۔ 10ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ کاش قوم یونس کی طرح
دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک واحد قوم ہے کہ جب اس نے عذاب کے آثار دیکھے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کفر اپنے شرک کی معافی مانگی اور میدان میں نکل آئے روتے ہوئے، اللہ سے گڑگڑا کر دعائیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں پھر ایک مدت تک اپنی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی مہلت عطا فرمائی. پھر دعوت دی گئی کہ دیکھو اس کائنات میں کیا کچھ ہے، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا کچھ اللہ نے بنا رکھا ہے اس کائنات میں، اس میں غور و فکر کرو، تمہیں بھی قوم یونس کی طرح ایمان کی دولت حاصل ہو جائے گی. جو لوگ ایمان لائیں گے سرخرو ہوں گے، اور جو قوم ایمان سے محروم رہی تاریخ گواہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی. اس کے بعد سورہ یونس کے آخری رکوع میں باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا کا اعلان ہے. فرمایا کہ مشرکین مکہ ان کے سردار مکی دور کے آخر میں دعوت دے رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ایک معین عرصے تک ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کیجیے، ہم پھر اتنے ہی عرصے آپ کے ساتھ آپ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے. فرمایا کہ اے نبی انہیں صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں ہرگز اللہ کے سوا کسی کی پوجا، کسی کی بندگی اور کسی سے دعا نہیں کروں گا. تمہارے سامنے قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، یہی حق ہے، اس کو جو قبول کرے گا اپنی آخرت سنوار لے گا، اور جو اس قرآن مجید کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ بھڑکائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ ان کی کسی قسم کی کوئی ڈیل اور سمجھوتے کی پیشکش کو قبول نہ کریں، آپ حق پر ڈٹے رہیں اور حق کی پیروی کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی عنقریب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.